حبذا کاریز اصل چیز ہا فارغت آرد ازیں کاریز ہا کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح اور ایک جسم، اور جب بھی انسان کو سکون آیا ہے وہ روح سے آیا ہے، جسم سے بندہ کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں حبذا کاریز اصل چیز ہا کہ وہ سکون والا چشمہ، وہ سکون والا منبع جو اللہ رب العزت نے تیری ذات میں رکھا ہے روح کی صورت میں، وہ اصل چیز ہے اور اصل سکون کی جگہ ہے، جہاں سے تجھے سکون آئے گا۔ فارغت آرد ازیں کاریز ہا، وہ منبع تجھے بیرونی تمام چیزوں سے بے نیاز کرتا ہے، بیرونی تمام چیزیں جن کو تو اپنے لیے باعث سکون اور فرحت سمجھتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں سے تجھے یہ ماورا کرتا ہے، جدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے، اور دل کو سکون جو ہے وہ میرے ذکر میں ملتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے اور فکر، وہ روح کی غذا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اسباب جن کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے یہ جسم کے تو ہیں، لیکن روح کے لیے یہ سکون کا باعث نہیں ہے۔ جیسے جیسے ان اسباب کے پیچھے تو بھاگے گا تیری روح بے چین ہوتی چلی جائے گی اور تجھے سکون میسر نہیں آئے گا، کیونکہ تو ایسی چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے جس کے اندر سکون نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی تجھے سکون آئے گا وہ تجھے تیرے اندر سے آئے گا، تیرے وجود میں سے آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ نہ آسمانوں میں سماتی ہے نہ وہ زمین میں سماتی ہے، بلکہ وہ بندہ مومن کے دل میں سماتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اگر اکٹھی کی جائیں تو ان کا لب لباب یہی نکلتا ہے کہ جو انسان ہے یہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے، اور انسان کو جب بھی سکون آیا ہے، جب بھی بلندی نصیب ہوئی ہے، جب بھی فرحت ملی ہے، وہ اس کو اس کے وجود سے ملی ہے، اس کے اندر سے ملی ہے، باہر سے اس کو سکون میسر نہیں آیا۔ مولانا روم اس کے اوپر چند مثالیں دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چشمائے آب درون خانائے بیز رودے کان ندر کا شانائے، کہ پانی کا وہ چشمہ جو گھر کے اندر موجود ہو وہ باہر سے آنے والی نہر سے زیادہ بہتر ہے، کہ جب اللہ رب العزت نے تیرے اندر سکون کا منبع رکھا ہے تو اس منبع سے سکون حاصل کرنا یہ زیادہ اچھا ہے چہ جائے کہ تو باہر سے سکون تلاش کرے۔ جیسے گھر کے اندر موجود پانی کا جو نل ہے، جو پمپ ہے، وہ زیادہ کارآمد ہے چہ جائے کہ پانی کی سپلائی گھر میں باہر سے آئے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی شرابی سے پوچھیں کہ شراب کیوں پیتے ہو، کسی منشیات کے استعمال والے بندے سے پوچھو کہ نشہ کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ غم غلط کرنے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ ہم سکون حاصل کریں، ہمارا غم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس کی مقدار بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ جیسے ہی نشہ اترتا ہے دوبارہ سے پھر وہی پریشانی اور وہی بے سکونی شروع ہو جاتی ہے۔ رومی فرماتے ہیں میں تجھے ایک ایسا سکون بتا رہا ہوں جو دائمی ہے، اور جیسے جیسے اس کے اندر تو قدم بڑھائے گا تیری لذت بڑھتی چلی جائے گی، اور اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایسا ایفیکٹ ہے کہ وہ پازیٹیو ہی پازیٹیو ہے، اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں۔ آپ اس پہ فرماتے ہیں مزید سمجھانے کے لیے تو ز صد ینبوع شربت می کشی، تو نے 100 چیزوں کو اپنے لیے باعث فرحت بنایا ہوا ہے، کہ 100 چیزوں سے تو خوشی حاصل کرتا ہے، اولاد سے کبھی حاصل کر رہا ہے، کبھی والدین سے خوشی حاصل کر رہا ہے، کبھی بیوی سے خوشی حاصل کر رہا ہے، کبھی کسی چیز سے خوشی حاصل کر رہا ہے، کبھی کسی چیز سے خوشی حاصل کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر چیزاں صد کم شود کا حد شوی، اب جن جن چیزوں سے تو نے جتنی جتنی بڑی خوشی حاصل کی ہے اور ان سے وابستہ کی ہوئی ہے اپنی خوشی، ان کے ساتھ اتنا ہی بڑا غم وابستہ ہے، اور جیسے جیسے یہ چیزیں ختم ہوں گی یہ
तुझ से ताल्लुक तोड़ेंगी, उतना ही बड़ा गम जो है वो तेरे साथ मुतलका होता चला जाएगा। इस पे आप समझाने के लिए मज़ीद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, कुर्रतुल ऐनत चुआबो गिल बवद, तूने अपनी आंखों की ठंडक पानी और मिट्टी की चीज़ों को बना लिया है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात माल औलाद इज़्ज़त शोहरत दुनियावी जो भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को तो अपना सुकून समझता है और अपनी आंखों की ठंडक समझता है। आपने देखा होगा वालिदैन कहते हैं कि औलाद हमारी आंखों की ठंडक है। वो लोग जिनकी जानवरों के साथ मोहब्बत है वो कहते हैं कि ये जानवर जो हैं इनसे बड़ी मोहब्बत है, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। जिस तरह से लोग घोड़े पालते हैं, कुत्तों का शौक़ रखते हैं, दीगर अशिया के साथ उनको उनके साथ इस हद तक मोहब्बत होती है कि गोया कि उनकी आंखों की वो ठंडक है। आप फरमाते हैं, तूने पानी और मिट्टी की जो चीज़ें हैं उनको अपनी आंखों की ठंडक बनाया हुआ है। इससे होगा क्या? आप फरमाते हैं, जब तूने पानी और मिट्टी की चीज़ों को अपनी आंखों की ठंडक बना लिया है, तो ये सारी की सारी चीज़ें तेरे दिल की तकलीफ़ का बायस बनेंगी, तेरे दिल में तकलीफ़ पैदा करेंगी, ये दर्द दिल में इजाफ़ा करेंगी, सुकून नहीं देंगी। आपने देखा होगा वो लोग जिनकी मालो दौलत से मोहब्बत है, जैसे ही नुकसान हुआ उधर हार्ट अटैक हुआ, मर गए। जिनकी औलाद के साथ मोहब्बत है, उधर बेटे का नुकसान हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ या उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी उम्र पूरी कर दी और वो फ़ौत हो गया, दूसरे दिन बाप जो है वो भी फ़ौत हो जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिस चीज़ के साथ बंदे को मोहब्बत होती है, जैसे ही वो ख़त्म होती है, साथ ही वो दूसरा बंदा जो है उसके दिल में तकलीफ़ होती है और वो भी चल बसता है। आप फरमाते हैं, जब तूने पानी और मिट्टी की चीज़ों को अपनी आंखों की ठंडक बना लिया है, तो ये चीज़ें तेरे लिए दिल की तकलीफ़ का बायस बनेंगी, तेरे लिए सुकून का बायस नहीं बनेंगी। इसके ऊपर आप फिर मिसाल देते हैं। आप फरमाते हैं, कल आरा के आब आयद अज़ बेरूं, कि वो घर, वो कला, वो मजबूत जगह जो तेरी जाए पनाह है, तू उसे बड़ा अपने लिए महफूज समझता है, वहाँ पे अगर पानी की सप्लाई बाहर से आती होगी तो वो जब तो अमन का टाइम होगा, बड़ा पुरसुकून मामला चल रहा होगा, उस वक्त तो वो तुझे बड़ा फ़ायदा देगी और तू बड़ी खुशी से कहेगा कि हमारे घर फलां चश्मे का पानी आता है और वो बहुत हमारे लिए फ़ायदा मंद है और बड़ी मेहनत के साथ वहाँ से पाइपलाइन मैंने घर तक बिछाई हुई है। आप फरमाते हैं कि इसी तरह से जब मामलात तेरे गिर्द घेरा डालेंगे, तंग होंगे, तो सबसे पहले तेरी बैरूनी चीज़ों को काटा जाएगा। जिस तरह से किसी शहर का मुहासरा किया जाए, किसी मुल्क का मुहासरा किया जाए, किसी इलाके का मुहासरा किया जाता है, तो फ़ौजें सबसे पहले उनकी बैरूनी सप्लाई काटते हैं कि इनकी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दो, इनकी बिजली की सप्लाई काट दो, इनके पानी की सप्लाई ख़त्म कर दो, ताकि इनको ज़रूरियात ज़िंदगी इन पे तंग कर दी जाए। आप फरमाते हैं, इसी तरह से कि जब तेरा दिल इत्मीनान बैरूनी चीज़ों के साथ पकड़ रहा है और बैरूनी चीज़ें जैसे जैसे ख़त्म होंगी ये बेचैन होता चला जाएगा, और जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे दिल में सुकून के लिए रूह रखी है और रूह का सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल में है, तो फिर तू उस तरफ नहीं जाता बल्कि दूसरी चीज़ों की तरफ तू रुजू करता है। आप फरमाते हैं कि जब तेरे असबाब ख़त्म कर दिए जाएंगे, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर तू ज़हन में सोचेगा कि आज अगर घर के अंदर एक पंप लगवाया होता, एक नलका लगा होता, चाहे पानी का जायका उसका अच्छा ही नहीं था तो वो इस बैरूनी सप्लाई से तो ज़्यादा अच्छा था। आप फरमाते हैं, इसी तरह से जब मामलात तेरे ऊपर तंग होंगे तो तू फिर सोचेगा कि सुकून के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ रुजू करना था, लेकिन उस वक़्त मामलात जो हैं वो बड़े दूर तक निकल चुके होंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद गिरामी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन जब इस दुनिया से सफ़र करता है तो इसके सारे असबाब ख़त्म हो जाते हैं। इसके वो अज़ीज़ दोस्त रिश्तेदार जो इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं और ये उनके साथ बड़ी मोहब्बत करता है, वो इसको कंधों पे उठाते हैं और इसको तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद कब्र तक ले जाते हैं और कहते हैं कि दोस्त हम यहाँ तक तेरे साथ आ सकते थे, बस इससे आगे हम नहीं जा सकते। जब वो कब्र में जाता है तो उसके सामने एक खूबसूरत हसीन सूरत मौजूद होती है। वो कहते हैं कि तू क्या है, सारे मुझे छोड़ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं तेरा वो नेक अमल हूँ जो तो दुनिया में करता रहा है। आप फरमाते हैं
اسی طرح سے یہ جن چیزوں کے ساتھ تو نے اپنے دل کے تعلق کو جوڑا ہوا ہے، جن کے ساتھ تو نے اپنی دل لگی اختیار کی ہوئی ہے، ان کو چھوڑ۔ یہ ساری چیزیں بے وقت ہیں اور ان سے تجھے سکون میسر نہیں آئے گا۔ جہاں سے تجھے سکون میسر آئے گا وہ تیری ذات ہے، وہ تیرا وجود ہے، وہ تیری روح ہے، اور اس وقت اس سے سکون میسر آئے گا جب تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس کو جوڑے گا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال اس میں پیدا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کاتب الاسباب لشکر ہائے مرگ، ہم چوبے آیت بکت اے شاہ و برگ۔ جب سارے اسباب کاٹ دیے جاتے ہیں، جب بندے کے اوپر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف جو سبب باقی رہے گا وہ اللہ رب العزت کی ذات کا سبب ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کا سبب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے درختوں پر جب خزاں آتی ہے تو سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اور ان کو اس خزاں کے وقت میں بہار آ کے مدد نہیں فراہم کرتی، آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے تیرے اوپر جب موت کا فرشتہ آئے گا تو خزاں کی طرح تیرے سارے کے سارے اسباب جھڑ جائیں گے اور تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف چلا جائے گا، پھر تجھے ایک چیز ہی فائدہ دے گی۔ رومی فرماتے ہیں میں اس کا تجھے پتہ بتاتا ہوں، در جہاں نبود مدد شاں از بہار۔ جہان میں تو جب خزاں آتی ہے تو اس وقت بہار اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، لیکن ایمان والے بندے کو ایک چیز ہے جو فائدہ پہنچاتی ہے۔ رومی فرماتے ہیں جز مگر در جہاں بہارے روئے یار، پھر وہ تیرے محبوب کا چہرہ ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے جو تجھے اس دنیا سے بچا کے محفوظ کر کے لے جائے گا اور تو بڑا پرسکون ہو کے اپنے سفر پہ روانہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے تو سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل میں اللہ رب العزت کی یاد کو پیدا کر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کو پختہ کر۔ جب تو ان دونوں چیزوں کو پختہ کرے گا تیرا دل بیرونی لذتوں سے ماورا ہو جائے گا، جب یہ تیرا دل بیرونی لذتوں سے ماورا ہو جائے گا تو تو سکون والا ہو جائے گا۔ مولانا جامی آپ فرماتے ہیں ہرگز نہ میرداں کے دلش زندہ شد با عشق، کہ وہ بندہ جس کا دل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنے سے زندہ ہو جاتا ہے، سب دست بر جریدائے عالم دوام ما، اس بندے کو پھر اللہ رب العزت دائمی حیات عطا فرماتا ہے اور ایسی حیات عطا فرماتا ہے جو عبدالآباد تک رہتی ہے۔ وارث شاہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وارث شاہ او صدائی جیوندے نے، وارث شاہ او صدائی جیوندے نے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، کہ وہ لوگ جو اپنے خیالات کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ متعلقہ کرتے ہیں اور نیک کمائیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جیتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو ابدی زندگی عطا فرماتا ہے۔